السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء طالبات، آئیے آج ہم اپنی درسی کتاب میں صفحہ نمبر 152 میں سبق کا عنوان ہے فیچر نویسی۔ اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کہ ہمارا جو سلیبس ریڈیوس ہوا تھا، حذف ہوا تھا 25%، اس میں ہم نے اطلاعاتی تحریر میں انٹرویو دیکھ چکے ہیں، روداد نویسی بھی ہمارا ہو چکا ہے، صرف فیچر نویسی باقی تھا اور تعارف نامہ جو ہے وہ حذف کیا گیا ہے۔ تو آئیے آج ہم فیچر نویسی دیکھتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم مضمون نویسی دیکھ چکے ہیں، روداد نویسی دیکھ چکے ہیں، فیچر نویسی کسے کہتے ہیں آج ہم دیکھتے ہیں۔ صفحہ نمبر 152 پہ اپنی درسی کتاب اپنے سامنے رکھیے۔ تمہید میں لکھا ہے کہ ہماری زندگی خبروں سے بھری پڑی ہے۔ اب یہ لفظ بار بار آئے گا، خبروں سے بھری پڑی ہے۔ زندگی میں روزانہ انسان صبح اٹھنے سے لے کر رات کے سونے تک اس کے کانوں میں جو بھی باتیں آتی ہے ان کا تعلق خبروں سے ہوتا ہے۔ اب جو خبر ہوتی ہے اس کی جمع آتا ہے اخبار۔ تو خبروں، اخبار، تو بار بار یہ لفظ آئیں گے بھی پڑھاتے وقت، خبر، اخبار۔ انسان کی زندگی کا تعلق خبروں سے ہوتا ہے۔ ریڈیو کے ذریعے خبریں ہم تک پہنچتی ہے، ٹیلی ویژن پر ہم خبریں سنتے اور دیکھتے بھی ہے۔ یہاں بتایا گیا ہے کہ ایک وقت تھا کہ ریڈیو کے ذریعے سے لوگ معلومات حاصل کیا کرتے تھے، نیوز یا خبریں دیکھا کرتے تھے، دیکھا مطلب سنا کرتے تھے، لیکن اب نہ ریڈیو ہے نہ اس کا کوئی زیادہ استعمال ہے، کیونکہ اس سے زیادہ ایڈوانس یا اس سے زیادہ جدید ترقیاتی آلات ہمارے پاس موجود ہے، جیسے موبائل ہے۔ تو موبائل میں تمام چیزیں مل جاتی ہے۔ اس کے لیے ریڈیو کی جو اہمیت تھی اس دور میں وہ آج کم ہوگی، لیکن انہوں نے کہا کہ ریڈیو کے ذریعے سے ہم یہ خبریں سنتے ہیں۔ اسی طرح ٹیلی ویژن سے بھی ہم خبریں سنتے بھی اور دیکھتے بھی ہیں، لیکن یہاں بھی مراد یہ ہے کہ ٹیلی ویژن بھی کیا دیتا ہے، بولو وقتاً فوقتاً خبروں کو نشر کرتا رہتا ہے۔ لیکن اور آگے ہے کیا، اخباروں میں خبریں پڑھنے کے بعد بھی تجسس ختم نہیں ہوتا۔ اخباروں میں جو ہیڈنگ آتی ہے کہ ایسا ہوا، واقعہ ہوا، یہ ہوا، مختصر خبریں آ جاتی ہے، تو اس سے انسان کا جو تجسس ہوتا ہے، انسان کی جو جستجو ہوتی ہے وہ ختم نہیں ہوتی۔ خبر جس واقعے پر مبنی ہو، پڑھنے والے اس کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں، یعنی انسان کی تشنگی پوری نہیں ہوتی، انسان چاہتا ہے کہ اس کے بارے میں اور مجھے معلومات حاصل ہو۔ اخبارات قارئین کے اس تجسس کا سامان مہیا کرتے ہیں۔ اب یہاں دیکھو لفظ آئے گا قاری، یہاں اپنی کتاب میں آیا قارئین، لیکن یہاں لفظ ہے قاری۔ اب قاری کا مطلب ہوتا ہے پڑھنے والا، چاہے وہ اردو پڑھے، ہندی پڑھے، مراٹھی پڑھے، کسی بھی لینگویج کو، کسی بھی زبان کو پڑھنے والا جو رہتا ہے تو پڑھنے والے کو قاری کہتے ہیں، اور پڑھنے والے جو رہتے ہیں وہ قارئین کہلاتے ہیں۔ اس کے بعد ان کا مقصد معلومات باہم پہنچانا ہے۔ اب جو اخبارات ہوتے ہیں ان کا کام ہی رہتا ہے کہ روزمرہ کے آنے والی نئی خبریں لوگوں کو کیا کریں، پہنچانے کا کام اخبارات کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اخبارات ہمارے سماج میں عوامی بیداری، تعلیم و تربیت اور تفریح طبع کا عمل بھی انجام دیتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اخبارات کا دوسرا جو کام ہوتا ہے وہی ہوتا ہے کہ تعلیم کے اعتبار سے سماجی بیداری، تعلیم کے اعتبار سے عوامی بیداری، عوام میں بھی سماجی بیداری، صفائی ہو یا دیگر کوئی اور برائی پھیل رہی ہو تو اس کو ختم کرنے کی بیداری پیدا کرنے کا کام بھی اخبارات انجام دیتے ہیں۔ یہ بہت بہترین فائدہ ہے اخبارات پڑھنے کا۔ خبروں میں ماجرا جو کا تو بیان کیا جاتا ہے۔ اخبارات میں جو ہوا وہ لکھا جاتا ہے، جیسے کوئی حادثہ ہوا، کار حادثہ ہوا یا کوئی اور ایکسیڈنٹ ہو گیا تو فوراً اس میں کتنے لوگ زخمی ہو گئے، کتنے لوگوں کو اتنا نقصان ہوا، تو فوراً ہیڈنگ میں آ جاتا ہے، لکھ کر آ جاتا ہے کہ یہاں حادثہ ہوا اور اس حادثے میں اتنے لوگ زخمی ہو گئے۔ اس میں خبر نگار کے میں کی گنجائش نہیں ہوتی۔ اب خبر نگار جو رہتا ہے وہ اپنی طرف سے خبروں میں کوئی بات نہیں ڈالتا، اس لیے کہ خبر جو ہوتی ہے وہ خبر ہی معلوم ہو اور لوگ اس سے کیا لیں، معلومات حاصل کریں۔ واقعے کو اس کی اصل شکل میں پیش کرنا خبر کی ضرورت ہے۔ یہ بہت اہم کام ہے کہ جو خبر لکھتا ہے اس خبر لکھنے والے کا کام یہ ہے کہ وہ کیا کرے کہ خبر جس حیت میں یا خبر جس نوعیت کی ہو اسی نوعیت کے الفاظ اس میں استعمال کریں،
زیادہ اس میں اپنی زبان میں زیادہ بڑھا چڑھا کر نہ پیش کرے، مبالغہ آرائی سے کام نہ لے۔ البتہ جو چیزیں خبر میں نہیں ہوتی، مثلا دلچسپی، انوکھا پن، خبر کی باریکیاں اور طرح طرح کی تفصیلات، یہ تمام باتیں فیچر میں موجود ہوتی ہے۔ اب یہاں بتایا گیا کہ فیچر کیا ہے اور خبر کیا ہے۔ اب یہاں لفظ دیا خبر اور یہاں لفظ ہے فیچر۔ اب اس میں وضاحت کی گئی ہے کہ جو چیزیں خبر میں اخبارات میں ہوتی، لیکن جو چیزیں خبروں میں نہیں ہوتی وہ فیچر میں ہوتی ہے۔ اب فیچر یعنی کیا بتایا گیا ہے، وضاحت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ کوئی حادثہ ہو جائے تو فوراً پہلے دن خبر آ جاتی ہے کہ یہاں یہ حادثہ ہوا، اس طرح کا معاملہ پیش آیا، یہ باتیں ہو گئی، لیکن دوسرے اور تیسرے دن اسی خبر پہ جو لکھے جانے والے آرٹیکل تو نہیں کہیں گے، لیکن لکھے جانے والی جو خبریں رہتی ہیں وہ تفصیلی رہتی ہے، یہاں مختصر رہتی ہے، یہاں تفصیلی رہتی ہے، اس کا انداز الگ رہتا ہے، اس کے اندر دلچسپی ہوتی ہے، انوکھا پن ہوتا ہے، پڑھنے والوں کی جو اندر سوالات اٹھتے ہیں حادثہ ہوتے فوراً اس کے تمام جوابات اس میں موجود ہوتے ہیں، تو اس کو فیچر کہا جاتا ہے۔ مختصر یہ کہ یہ مختصر ہوتا ہے، یہ تفصیل سے ہوتا ہے، اس کے اندر صرف کیا ہوا لکھا رہتا ہے، لیکن اس کے اندر کب ہوا، کیسے ہوا، اس کے پیچھے جو لوگ زخمی ہوئے کہاں سے تعلق رکھتے تھے، اور اس کا مطلب انداز الگ ہوتا ہے، اور اس انداز کی وجہ سے انسان کے ذہن میں اٹھنے والے سوالات کے اس میں جوابات موجود ہوتے ہیں، اسے فیچر کہتے ہیں اور یہ خبر کہلاتا ہے۔ اب دیکھیے اس کی حیت کیا ہوتی ہے۔ بعض خبریں ایسی ہوتی ہے جن کے پیچھے چھپی ہوئی تفصیلات سے قارئین کو واقف کرانا ضروری ہوتا ہے، لیکن خبر میں اس کا موقع نہیں ہوتا۔ اس مقصد کے لیے جو مضمون لکھا جاتا ہے اسے فیچر کہتے ہیں، یعنی اخبارات میں خبریں دی جاتی ہے، شروع میں وہ خبریں ہوتی ہیں مختصر ہوتی ہے اور اس میں تفصیل سے بیان کرنے کا موقع نہیں ہوتا، تو اس کو تفصیل سے بیان فیچر میں کیا جاتا ہے۔ آکسفورڈ ڈکشنری میں فیچر کی تعریف حسب ذیل ہے۔ اب ڈکشنریاں ہوتی ہیں مختلف، آکسفورڈ ڈکشنری ہے اور دیگر بہت سے ڈکشنریاں ہیں، تو ڈکشنری میں اس کی کیا دی گئی ہے، تفصیل دی گئی ہے، اس کی میننگ دی گئی، لغوی معنی۔ اٹ از اے نان نیوز آرٹیکل ان اے نیوز پیپر۔ اس سے مراد خبر کے پیچھے چھپی اہم اور دلچسپ باتیں ہیں۔ اخبار مغربی ملکوں کی پیداوار ہے، اسی لیے بھارت کی صحافت میں بھی وہاں کے کئی تصورات شامل ہو گئے۔ اخبارات مغربی ممالک کی کیا ہے، دین ہے، اور مغربی ممالک سے آیا ہوا مطلب آئی ہوئی یہ باتیں ہیں، لہذا ہندوستان میں بھی مغربی ملکوں کی باتوں کو یا تصورات کو یہاں پیش کیا جاتا ہے اپنے اخبارات میں۔ ان میں سے ایک فیچر بھی ہے، یعنی شروع میں ابتدا میں اپنے یہاں یہ چیزیں نہیں تھی، لیکن بعد میں باقاعدگی سے شروع ہو چکی ہے، جو اخبار پڑھنے والوں کی ضرورت بن چکا ہے۔ اخبار پڑھنے والا صرف خبر پڑھنا مناسب یا خبر پڑھنا ہی ضروری نہیں سمجھتا، بلکہ ان کے اندر سے کی تفصیلات معلوم کرنا چاہتا ہے۔ خبر جس واقعے سے متعلق ہو اس کی تفصیلات قارئین تک پہنچانا ضروری ہوتا ہے، اسی مقصد سے فیچر لکھا جاتا ہے۔ فیچر کو نان نیوز آرٹیکل کہا گیا ہے، تاہم اس کا تعلق ہمیشہ خبر سے ہوتا ہے، اس کی تازگی برقرار رکھنا ضروری ہے۔ فیچر وقوع پذیر ہونے والے اور پیش آنے والے واقعات سے متعلق ہوتا ہے۔ یہاں ایک بات اہم بتائی گئی ہے کہ جو فیچر لکھا جا رہا ہے، فیچر میں جہاں تک ہو سکے کوشش یہی کرنا ہے کہ وہ خبر سے دور نہ چلی جائے، ورنہ خبر ایک ہے اور فیچر کچھ الگ لکھا جائے، ایسا نہ ہو۔ اسے ہنگامی تحریر بھی کہا جاتا ہے، مطلب یہ دیر پا نہیں ہوتی، جب کوئی حالات آ جاتے ہیں یا جب کوئی واقعہ پیش آ جاتا ہے وہ وقتی طور پر وہ لوگ دیکھتے بھی ہیں نیوز وغیرہ میں اور اخبارات میں تسلسل کے ساتھ پڑھتے رہتے ہیں، وقتی ہوتا ہے، حالات چلے جاتے ہیں، کچھ دن اس کو گزر جاتے ہیں، وہ معاملہ کیا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اس کے لیے اسے ہنگامی تحریر کہا جاتا ہے۔ فیچر فوری طور پر لکھی جانے والی تحریر ہے، اس کے باوجود اس میں غلطیوں سے دامن بچانا ضروری ہے، کیونکہ حقیقت پر مبنی ہونے کے سبب اس میں خیال آرائی کی گنجائش ذرا کم ہی ہوتی ہے۔ یہاں ایک بات بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ ہم اپنی طرف سے کوئی باتیں نہ لکھیں، اس لیے نہ لکھیں کہ یہ جو کچھ ہوتا ہے وہ حادثہ ہوتا ہے، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، واقعہ ہوتا ہے، اور یہ جو ہے قارئین تک پہنچنا ضروری ہوتا ہے، اور قارئین تک پہنچنے کے لیے صحیح معلومات جائے، اپنی ذاتی رائے اس میں پیش نہ کرے۔ ذاتی رائے مطلب زیادہ اپنی طرف سے کوئی مواد اس میں استعمال نہ کرے، مواد کو نہ لکھے۔ حقیقت یہ ہے کہ فیچر خبر کو پرلطف بناتا ہے اور وہ پڑھنے والوں کے احساسات کا خیال رکھتا ہے، اس کے علاوہ قارئین کی تسکین ضروری ہے۔
قارئین کی تسکین جس کو سیٹسفیکشن کہا جاتا ہے کہ اطمینان ہو. تسکین کے معنی کیا ہو؟ اطمینان ہو. قارئین کو اطمینان ہو کہ جو میں پڑھ رہا ہوں یا جو مجھے معلومات مل رہی ہے یہ صحیح ہے، کوئی غلط معلومات نہیں ہے. فیچر ایک منفرد قسم کی تحریر ہے. منفرد یعنی علیحدہ، الگ، انفرادیت کی طرح، جس کی مخصوص خوبیاں ہے. فیچر کا اسلوب اور اس کی دلکشی قارئین کو باندھے رکھتی ہے. اب اسلوب بار بار لفظ آئے گا، اس کا مطلب ہوتا ہے انداز. اس کو ڈھنگ بھی کہیں گے، اس کو طریقہ بھی کہیں گے، انگریزی میں اس کو اسٹائل بھی کہتے ہیں. اسلوب، لفظ اسلوب ہے. تو اسلوب کے معنی ڈھنگ ہوتا ہے، طریقہ ہوتا ہے، انداز ہوتا ہے. اس کی زبان سادہ، عام فہم اور اپنائیت سے بھرپور ہوتی ہے. کم لفظوں میں وسیع مفہوم بیان کرنے کے علاوہ قارئین کے دلوں تک پہنچنے کی صلاحیت بھی اس میں ضروری ہے. ظاہر ہے کہ زبان پر ایسی قدرت بڑی مشق و محنت کے بعد ہی حاصل ہو سکتی ہے. یعنی اگر فیچر لکھنا ہے تو عام آدمی تو فوراً نہیں لکھ پائے گا. جب آدمی بہت بار لکھتا رہے گا تو ایک وقت آ جائے گا کہ اس چیز کا فیچر لکھنے کا ماہر بنے گا اور اس کے اندر سے مہارت حاصل ہوگی. اس کے لیے مشق و محنت کرنا بہت ضروری ہے. صرف اسی کے لیے نہیں، ہر چیز کے لیے محنت بہت ضروری ہے. عزیز طلباء طالبات، بغیر محنت کے ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوتا. فیچر کے مطالعے سے قارئین کو مسرت، تفریح اور معلومات حاصل ہوتی ہے. قارئین ایک طرف معلومات حاصل کر رہے ہیں، دوسری طرف تفریح تباہ کا سامان ہو رہا ہے، دوسری جگہ ان کو مسرت ہو رہی ہے، خوشی ہو رہی ہے. اس سے مطالعے کا شوق پیدا ہوتا ہے. جب قارئین ایسی تحریریں پڑھتے ہیں تو ان کے اندر اور تجسس پیدا ہو جاتا ہے اور مطالعہ کرنا ان کے لیے اور بھی دلچسپی کا سبب بنتا ہے. فیچر کبھی کبھی اپنے پڑھنے والوں کو چونکاتا ہے اور اس کا موضوع، اسلوب اور مواد انہیں حیرت اور دعوت فکر بھی دیتا ہے. ایسی تحریریں پڑھنے سے انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ حقیقت سے کتنی قریب ہے اور کتنی اچھی بات ہے. انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے. اپنی بات کو مؤثر انداز سے پیش کرنے کے لیے اس میں اعداد و شمار، تصاویر، کارٹون، ترسیم اور جدول کا استعمال بھی کیا جاتا ہے. ایسی چیزیں بیان کرنے کے لیے، بتانے کے لیے، تحریروں کے لیے اعداد و شمار یعنی 100، 200، 300، اتنے لوگ، اتنے آدمی، تو تمام چیزیں. کبھی اس ڈائیگرام استعمال کیا جاتا ہے، مطلب کبھی شکلیں استعمال کی جاتی ہے، کبھی کارٹون استعمال کیا جاتا ہے، کبھی کبھی تصاویر بھی پیش کی جا سکتی ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی واقعہ پیش کرنا ہے تو اس کے لیے لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. کوئی ایک کارٹون یا کوئی ایسی تصویر بتا دے کہ انسان اس تصویر کو دیکھ کر فوراً سمجھ جاتا ہے کہ کہانی کیا ہے، واقعہ کیا ہے، حادثہ کیا ہے. فیچر میں اپنے تجربات اور اس موضوع سے متعلق معلومات بھی پیش کی جاتی ہے یا جا سکتی ہے. اکثر اس میں کہا جاتا ہے کہ جو ہم فیچر لکھ رہے ہیں اس فیچر میں انسان کی ذاتی تجربات اور ذاتی تجربات سے منسلک جو باتیں وابستہ رہتی ہے وہ بھی اس میں بتائی جا سکتی ہے. عزیز طلباء طالبات، بہت اہم ٹاپک ہے اور یہ ہماری زندگی سے تعلق رکھنے والا ٹاپک ہے، ہماری زندگی سے منسلک ہے. اس کا تعلق ہماری روزانہ کی زندگی سے ہے. روزانہ ہمارے سامنے حادثات، واقعات الگ الگ انداز کے آتے ہیں، تو اس کو کس طرح سے تحریر میں لانا، لوگوں تک کس طرح پہنچانا اور پہنچانے کے بعد لوگوں کو اس سے کیسا نفع حاصل ہو، صحیح معلومات کیسے پہنچے، اس بارے میں یہ فیچر نویسی ہے. آئندہ انشاءاللہ اس کو آگے پڑھیں گے. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلباء طالبات، ہم پچھلے لیکچر میں فیچر نویسی کے ابتدائی پیراگراف اقتباس دیکھ چکے ہیں. اب آئیے صفحہ نمبر 154 پہ فیچر نویسی کی قسمیں. موضوع اور تحریر کے اعتبار سے فیچر کی اہم قسمیں درج ذیل ہے. اب دیکھیے فیچر کی کیا کیا قسمیں ہیں. پہلی قسم ہے خبر پر مبنی فیچر، جو ہم ابھی تک پڑھتے آ چکے ہیں. خبر اور فیچر، اسی کی پہلی قسم ہے خبر پر مبنی فیچر. کسی خبر کے سیاق و سباق میں یہ فیچر لکھا جاتا ہے. اس میں خبر کا تجزیہ بھی کیا جاتا ہے. اخبار میں شائع ہونے والی خبر کی تمام معلومات اس فیچر میں نہیں ہوتی، البتہ اہم نکات پر روشنی ڈالی جاتی ہے. ابھی فیچر میں کیا کیا جاتا ہے کہ اس فیچر میں اخبار سے کوئی عنوان لیا جاتا ہے، اخبار سے کوئی نیوز لی جاتی ہے، خبر لی جاتی ہے اور اس کے اہم نکات پر تفصیلی روشنی ڈالی جاتی ہے. لکھنے والے کے پاس اس موضوع پر تازہ معلومات موجود ہوتی ہے. اکثر اس شعبے کے ماہرین سے مل کر اور اس خبر کی گہرائی تک پہنچ کر فیچر لکھا جاتا ہے.
قارئین کے لیے یہ نئی معلومات مسرت بخش ثابت ہوتی ہے۔ اب سب سے اہم بات یہاں بتائی گئی ہے کہ جب فیچر لکھا جاتا ہے تو اس میں جو اہم باتیں آتی ہے، خاص کر کے ایسی باتیں جو ابھی تک قارئین نے سنی نہیں ہوگی، قارئین نے پڑھی نہیں ہوگی اور کسی کے کانوں تک اس کی خبر نہیں ہوگی، تو ایسی معلومات فیچر لکھنے والا حاصل کرتا ہے، پھر اپنے فیچر میں لکھ دیتا ہے۔ فیچر کے لیے موضوع کی کوئی قید نہیں ہے، اس میں قومی، بین الاقوامی، شہری، دیہی، سماجی، تعلیمی، ثقافتی، صنعتی اور سیاسی ہر قسم کے موضوعات کا احاطہ کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر آلودگی، اس موضوع کے تحت دہلی میں بڑھتی ہوئی فضائی آلودگی، اس کے اسباب، انسانی صحت پر اس کے مضر اثرات وغیرہ کا جائزہ لیا جائے گا۔ اب یہاں ایک لفظ آیا مضر، کیا لفظ آیا؟ مضر۔ اب مضر کے معنی ہوتے ہیں نقصان پہنچانے والا۔ اکثر اخبار اپنے امتحان میں مضر دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اس کا متضاد لکھیے، تو مضر کا متضاد آئے گا مفید، فائدہ مند۔ مضر نقصان دہ اور مفید فائدہ مند۔ اب جو فیچر لکھا جاتا ہے اس میں موضوع کی کوئی قید نہیں ہوتی، ہم کسی بھی موضوع کو لے سکتے ہیں، چاہے سیاسی ہو، سماجی ہو، تعلیمی ہو یا اور کوئی بھی موضوع ہو تو اس موضوع کو لیا جا سکتا ہے۔ چاہے یہاں لفظ آیا تھا پہلے قومی یعنی نیشنل، بین الاقوامی انٹرنیشنل، دیہی، شہری، کسی بھی علاقے سے رہنے والا ہو تو اس کا ہم موضوع لے سکتے ہیں، فیچر نویسی میں اس کو لیا جا سکتا ہے۔ اور سب سے اہم موضوع جو ہے وہ آلودگی لیا گیا، آلودگی جس کو ہم لوگ انگریزی میں پالوشن کہتے ہیں۔ فضائی آلودگی ہے، پانی کی آلودگی ہے، کھانے کی آلودگی ہے، ہوائی آلودگی ہے، ایسی بہت سی آلودگیاں ہیں، تو اس کا موضوع انہوں نے لیا کہ ایک شہر میں بڑھتی ہوئی آلودگی کا بھی موضوع لیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ نقل و حمل کے ذرائع پر سرمایہ کاری، مویشی پالن میں کمی اور اس کے سماج پر اثرات جیسے موضوعات بھی ہو سکتے ہیں۔ اب انہوں نے اور ایک بات بتائی گئی کہ آج کل مویشیوں کو پالنا یہ آہستہ آہستہ کم ہوتے جا رہا ہے، تو یہ بھی موضوع لیا جا سکتا ہے۔ آنے جانے کے جو ذرائع ہوتے ہیں، ٹرانسپورٹیشن ہوتا ہے، اس میں بھی کمی آ گئی ہے یا پھر اس میں بھی کچھ گراوٹ آ گئی ہے، تو کس طرح کی آ گئی ہے اس کو بھی موضوع بحث بنایا جا سکتا ہے۔ اب سوانحی فیچر مطلب کسی ایک شخص کے بارے میں شخصی اعتبار سے جو بیان کیا جاتا ہے اس کو سوانحی فیچر کہتے ہیں۔ سماج میں کارہا یا نمایاں انجام دینے والے افراد سے متعلق بھی فیچر لکھا جا سکتا ہے۔ کسی مخصوص اہمیت کا حامل کوئی کام، کسی خاص شعبے میں غیر معمولی کامیابی کا حصول، کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے یا کسی منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے کی گئی کوششیں یا کوئی کارنامہ فیچر کا موضوع ہو سکتا ہے۔ لفظ ہے موضوع ہو سکتا ہے۔ کسی شخص کے انعام سے سرفراز کیے جانے پر، کسی کی سالگرہ پر اور کسی مشہور شخصیت کے یوم وفات یا کسی ادارے کے جشن سیمی یا کسی خاص موقع پر فیچر لکھا جا سکتا ہے۔ یہاں اتنی اہم معلومات دی گئی ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی انسان ہے جو انفرادی طور پر کوئی اہم کام انجام دیتا ہے تو اس کے بارے میں فیچر لکھ سکتے ہیں۔ جیسے کسی شہر میں کوئی نیا عہدیدار آ جائے، کوئی نیا افسر آ جائے اور افسر اعلان کر دے کہ آج سے بس جو سروسز رہیں گے، یعنی سٹی بس جس کو کہا جاتا ہے، یعنی اس شہر کے اس کونے سے لے کر اس کونے تک جو سٹی بسز چلتی ہے اس میں جو مستورات جاتی ہے یعنی لیڈیز جو جاتے ہیں، جیسے دہلی میں ہو چکا ہے تو ان کے لیے وہ بسز کا انتظام کیا کر دیا جائے، فری کا اعلان اگر کر دے، یا کوئی فارم تقسیم کیے جاتے ہیں تو فارم کیا ہو جائے، فری ہو جائے، یا کوئی کام ہے، بہت سے کام ہیں، ان کاموں کو کسی ایک ونڈو پر لایا جائے اور کم وقت میں بہت جلدی سروس دی جائے، تو ایسے تمام کام کرنے والوں کی بھی انٹرویو لی جاتی ہے اور ان کا فیچر یعنی ان کے بارے میں لکھا جاتا ہے، فیچر لکھا جاتا ہے۔ کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ کسی کو انعام سے نوازا جاتا ہے، اہم انعام، بہادری کا انعام یا کوئی اور انعام مل جاتا ہے، مین آف دی میچ ہے، مین آف دی سیریز ہے، تو ایسے اور دیگر بھی انعامات ہیں، تو انعامات سے جس کو مالا مال کیا جاتا ہے، جو انعام حاصل کرتا ہے اس کا بھی فیچر لکھا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد شخصیات سے متعلق فیچر تیار کرتے وقت کئی وسائل کا علامت ثابت ہوتے ہیں، یعنی بہت سی چیزیں ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہو جاتی ہے جب ہم کسی کے بارے میں سوانحی کیا لکھ رہے ہو، فیچر لکھ رہے ہو۔ اس میں یہ پہلا ہے کہ کسی شخص سے متعلق شائع ہونے والے مضامین۔ اب کوئی انسان ہے جس کے بارے میں ہم لکھ رہے ہیں، معلومات ہمارے پاس نہیں ہے لیکن اس کے بارے میں لکھے گئے مضامین کو ہم اکٹھا کریں گے پھر لکھیں گے۔ اس کی سوانح، آپ بیتی یا اس کے ساتھ کام کرنے والوں، اس کے دوستوں، رشتہ داروں سے لیے گئے انٹرویو وغیرہ کے ذریعے
मालूमात हासिल करके उम्दा फीचर तहरीर किया जा सकता है। अगर हमारे पास कोई मालूमात नहीं है लेकिन जिसके बारे में हम लिख रहे हैं उसके दोस्त मौजूद है हमारे अड़ोस पड़ोस में, हमारे अतराफ उनके दोस्त रहते हैं, रिश्तेदार रहते हैं, हम उनसे मिलकर उसकी मालूमात ले सकते हैं और फिर इसके ऊपर बेहतरीन फीचर लिखा जा सकता है। ऐसे फीचर माह साल की तफसीलात, एदाद व शुमार और तारुफ तक महदूद नहीं होते, बल्कि इस तहरीर से उस शख्स की तर्ज हयात, इनफिरादी खुसूसियत, आदात व अतवार वगैरह के मुतालिक वाकिफियत हासिल होती है। इस किस्म की तहरीरों की एक अहम खूबी इनमें पाया जाने वाला जज्बात का इजहार है जो कारी को मुतासिर करता है। अब हम बारहा देख रहे हैं कि कारी किसको कहते हैं। कारी जो होता है वो पढ़ने वाले को कहा जा रहा है। अब यहाँ बताने की कोशिश की गई है और अहम बात है कि जब हम किसी के बारे में फीचर तहरीर कर रहे हैं तो इतनी अहम मालूमात दी जाए कि इससे पहले न किसी ने पढ़ी हो न इससे पहले किसी ने सुनी हो, यानी आम आवाम ने, तो हमारा फीचर लिखा गया क्या हो जाएगा, मौसर हो जाएगा। उसमें हमारे जज्बात आ जाएंगे, पढ़ने वालों के जज्बात, लिखने वालों के जज्बात, दोनों जज्बात शामिल हो जाएंगे, तो पढ़ने वाले को भी नफा होगा और लिखने वाला भी कामयाब रहेगा। अब इंटरव्यू पर मबनी फीचर, अब हम किसी का बारे में फीचर लिख रहे हैं लेकिन हमारे पास कोई मवाद नहीं है तो हम कुछ सवालात तैयार करेंगे, उसके पास बैठेंगे, उससे सवालात करके जो जवाबात आएंगे उन जवाबात पर हम क्या लिखेंगे, फीचर लिखेंगे। मुख्तलिफ शोबों में लोग गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं, इनके इंटरव्यू पर मबनी फीचर शाये किए जाते हैं। इनमें अफराद की फर्ज शनासी, उनका मुनफरिद जाविया नजर, इस शोबे में उनकी दरियाफ्त या इख्तरा। अब इख्तरा कहते हैं नई बात को, इख्तरा कहते हैं नई बात को, कोई अहम बात, नई बात या ऐसी बात जो आज तक कभी किसी ने न की हो, के अलावा उनका कोई नाकाबिले फरामोश सफर, उनकी कामयाबी या तजुर्बात और मुशाहिदात बयान किए जाते हैं। इस फीचर में आम लोग जिन चीजों से वाकिफ है इससे अलग कुछ पेश करने की कोशिश की जाती है। अब जैसे दापोली की यूनिवर्सिटी है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, और वहां के जो डीन है वो पिछली मरतबा अपने कॉलेज में आए थे जिनका नाम डॉक्टर मुराद बुरुनकर, और उनकी एक तहकीक थी और उन्होंने तहकीक शुरू की थी। और तहकीक क्या थी उनकी कि जो आम आते हैं तो आम के अंदर जो बीज होते हैं, इसको गुठली कहा जाता है, तो जो आम आते हैं आम के अंदर जो बीज होता है वो बगैर बीज के, बगैर गुठली के उन्होंने क्या किया है, आम कैसे तैयार हो इसकी कोशिश की और उसमें कामयाब भी हुए। पिछले मरतबा आए थे वो अपने कॉलेज में आए थे, उन्होंने लेक्चर भी दिया था। तो ये यूनिवर्सिटी में क्या कर रहे बोलो, रिसर्च कर रहे, क्या कर रहे, रिसर्च कर रहे। और उन्होंने अपनी स्पीच में स्पीच करते करते उन्होंने कहा कि हमारे लिए तो अल्लाह ताला ने सब सर्च करके रखा है, हमको उसको रिसर्च करना है। बहुत अच्छे अंदाज में उन्होंने उसको वाजे किया था। तो ऐसे इंसान का फीचर लिखना और फीचर लिखकर उनके अंदर क्या लिखना, उसको तरतीब देना, उनकी मालूमात लेना, उनका इंटरव्यू लेना। जिससे इंटरव्यू लिया गया है उसके मौक़िफ़ को वाजे किया जाता है। इस किस्म के इंटरव्यू में अफराद की गैर मामूली कामयाबी या किसी शोबे में उनके नाकाबिल यानी काबिल जिक्र कारकर्दगी को नुमाया करने की कोशिश की जाती है। कोहपैमा, पहाड़ों पर चढ़ने वाले या पहाड़ों को नापने वाले, मुहक्किक, तहकीक करने वाले, मशहूर अदीब या शायर, सियासतदान, माहिर तालीम वगैरह वगैरह अहम शख्सियात के इंटरव्यू की मदद से फीचर लिखे जाते हैं। कई इंटरव्यू ऐसे होते हैं जो तफसीली इंटरव्यू होते हैं, उनको पढ़ने के बाद हम उसके बारे में मालूमात लेकर उसके बारे में फीचर लिख सकते हैं, चाहे वो अदीब हो, शायर हो, मुहक्किक हो, या अब पहाड़ों पे चढ़ने वाले या पहाड़ों को नापने वाले हो, और ज्यादा या समंदर की तह में जाकर मोती निकालने वाले लोग हो, गोताखोर हो। तो ऐसे लोगों का इंटरव्यू लेकर, उनकी मालूमात लेकर उनके बारे में मज़ामीन लिखे जा सकते हैं। तारीखी मकामात से मुतालिक फीचर, अब अतराफ में तारीखी मकामात फैले हुए, हर तरफ तारीखी मकामात है। हिंदुस्तान तो तारीखी मकामात से भरा पड़ा है, तारीखी इमारतें हैं, तारीखी इलाके हैं, बहुत सी चीजें हिंदुस्तान में मौजूद है। तो तारीखी मकामात के बारे में मुतालिक फीचर किस तरह से लिखा जाता है। मुख्तलिफ शहरों और कस्बों को तारीखी अहमियत हासिल होती है कहीं खुदाई के दौरान। अब पुराने आज के दौर में भी महाराष्ट्र ही को लीजिए तो कई तारीखी मकामात है। औरंगाबाद का किला है, मुरुट का किला है, रायगढ़ का किला है, और ऐसे दिगर कई मकामात है जो तारीखी मकामात कहलाते हैं। और कभी कुछ और क्या हो जाता है, यहाँ दिया उन्होंने, कहीं खुदाई के दौरान दफीने, जब कभी कहीं खुदाई होती है तो खुदाई के दौरान क्या मिलते हैं, जब कहीं जमीन को खोदा जाता है तो उसके अंदर दफीने मिलते हैं, दफन किए हुए कोई खजाने नजर आते हैं।
कुतबे नजर आते हैं, किसी के नाम का लिखा हुआ कुतबा रहता है, पार्टी रहती है, चाहे संगे मरमर की हो या किसी और चीज की हो, तो वो कुतबे लिखे हुए मिलते हैं। पुराने सिक्के, दस्तावेजात, कभी कभी खोदाई के दौरान पुराने सिक्के नजर आ जाते हैं जो आज हमारे इधर राइज नहीं है, लेकिन पुराने जमाने में वो राइज थे, कीमती भी थे। फिर दस्तावेजात, कोई कागजात ऐसे होते हैं, चाहे वो जमीन के कागजात हो या नक्शे हो, तो ये कागजात भी कहाँ मिलते हैं? खुदाई में। और ताम्रपट वगैरह निकल आते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती है जो तांबे से बनी होती है, वो नजर आती है। पुराने जमाने के सिक्के होंगे, पुराने जमाने की निशानियां होंगी, पुराने जमाने का मोहर होगा, स्टैंप होगा, और इनसे किसी इलाके के मुतालिक नए हकाइक सामने आते हैं। कभी माहिर ने आसार कदीमा के बयानात से नई बातें मालूम होती है। कभी ये जब चीजें निकल आती है तो माहिर जो आसार कदीमा जो होते हैं वो लोग उसको देखते हैं और वो अंदाजा लगाते हैं कि कितने साल पुराना सिक्का है और इस साल, इतने साल पहले इस इलाके में किसकी हुकूमत थी और किस बादशाह ने जारी किया था। इन सब की मदद से किसी तारीखी मकामात यानी मकाम के बारे में फीचर लिखा जा सकता है। फीचर तहरीर करने वाला उन मकामात की सैर करता है और वहां से हासिल होने वाली मालूमात के सहारे फीचर लिखता है। इसमें मुशाहिदात, तजुर्बात, किसी तारीख के माहिर से होने वाली गुफ्तगू या तहरीर से मालूम होने वाली बातें भी शामिल होती है। अब यहाँ एक और अहम बात बताई गई है कि जब कोई सिक्का मिलता है तो आसार कदीमा से वो मुलाकात करता है फीचर लिखने वाला, फिर जो उस लाइन के माहिर होते हैं, उस फील्ड के माहिर होते हैं, उनसे बातें करता है, मिलता है, और मिलने के बाद फिर उनसे मालूमात लेकर फिर उसके बाद फीचर लिखता है जो कारामद साबित होता है। इस किस्म के फीचर के लिए तस्वीर और नक्शों को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जब किसी तारीखी मकामात का हम सैर कर रहे हैं तो यहाँ नक्शा हो और नक्शे में बताया जाए कि कहाँ दिल्ली है, कहाँ मुंबई है, कहाँ केरला है, कहाँ जम्मू कश्मीर है, कहाँ हरियाणा है, वो तमाम चीजें इलाके नक्शे का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हो सके तो तस्वीर भी ले लीजिए, उस दौर के बादशाह की कोई तस्वीर, उस वक्त के उजरा की तस्वीर, उस वक्त के दरबार की तस्वीर, ये भी लिखी जा सकती है। मसलन अहमदनगर का जमीनी किला, उसके बाद शनिवार वाड़ा, बीबी के मकबरे की संग तराशी वगैरह। यानी उन्होंने कहा कि तारीखी मकामात को बयान कर रहे तो बीबी का मकबरा अगर लिख रहे तो बीबी के मकबरे की तस्वीर हो, शनिवार वाड़ा जो पुणे में मौजूद है तो उसका हो, या फिर जमीनी किला जो अहमदनगर में बनाया गया है अंडरग्राउंड, तो उसके अंडरग्राउंड रास्ते आज भी मौजूद है लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं होता। ऐसे शनिवार वाड़े में भी जो जमीनी रास्ते निकाले गए थे जो पुणे में दरमियान में है कारपोरेशन के करीब, तो वहां शनिवार वाड़ा है, लेकिन वहां से कहा जाता है कि वहां से एक रास्ता निकलता था जो शहर के बिल्कुल बाहर निकलता था। अभी वो तो रास्ता बंद हो गया, लेकिन उस दौर में लोग जमीनी सफर करते थे, दुश्मनों से हिफाजत के लिए और दीगर चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो ऐसी चीजों के लिए तस्वीर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अनोखे पुरअसरार और हैरत अंगेज मौजूदात पर मबनी फीचर, या ऐसे इलाके हो जो पुरअसरार हो, पुर यानी भरे हुए, इसरार यानी सिर से बना है इसरार, पुर भरे हुए, और उसके बाद असरार दिया, असरार बना है सिर से, असरार बना है सिर से, और सिर कहते हैं राज को, सिर कहते हैं राज को, असरार। तो असरार जो बना है वो सिर से बना है, सिर कहते हैं राज को। तो राजों से भरे हुए कुछ इलाके रहेंगे, उन पर मबनी फीचर। आमतौर पर किसी इलाके के अजीब व गरीब कुदरती मनाजिर, कोई पुरअसरार वाकया, कोई करिश्मा वगैरह, इस किस्म के फीचर का मौजू हो सकता है। अब देखो यार, मौजू बार बार आ रहा है, तो ये मौजू जो है ज़्वाद से अगर आया तो उसके माने आएंगे उन्वान, टॉपिक, और अगर मौजू जाल से आ गया तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? मुनासिब, गैर मुनासिब या मुनासिब। मौजू आए तो मुनासिब, गैर मौजू आए तो ना मुनासिब। तो ऐसे जो ज़्वाद से आ जाएगा तो उसको क्या कहेंगे? उन्वान कहेंगे। मौजू अगर ज़्वाद से आ जाए तो उसका मतलब हो जाएगा उन्वान। तो यहाँ देख, इस किस्म के फीचर लिखने वाले वाकयात या हालात की तस्दीक जरूरी है, यानी जो मालूमात हम लिख रहे हैं ये सही है या नहीं, उसकी मालूमात लेना बहुत ही जरूरी होता है। फिर मालूमात मोतबर और मुसद्दिका होनी चाहिए। मोतबर एतबार के काबिल, मोतबर कहा जाता है एतबार के काबिल, मोतबर जिसके ऊपर हम क्या करेंगे? एतबार कर सकते हैं। मोतबर माने आएंगे एतबार, तो एतबार के काबिल हो, और मुसद्दिका भी हो, तस्दीक शुदा भी हो। मसलन सांगली के सैलाब के पानी की सतह का 58 फुट तक पहुंच जाना,
ہمالیہ کے قدرتی مناظر، بڑے حادثے میں کسی بچے کا محفوظ رہ جانا، کسی کسان کا پانی دھو کر سینکڑوں درختوں کی آبیاری کرنا اور انہیں زندہ رکھنا وغیرہ واقعات اس قسم کے فیچر میں جگہ پا سکتے ہیں۔ آپ نے ان 2001 یا 2000 میں سونامی جو آیا تھا، 2001 میں شاید تقریباً سونامی ایک طوفان آیا تھا، اور اس طوفان میں آپ نے اس کی معلومات یا اس کی تفصیلات اگر پڑھے ہوں گے یا پھر دیکھے ہوں گے، تو اس کو دیکھنے کے بعد، اس کو پڑھنے کے بعد جو معلومات آئی تھی، تو 8 دن کے بعد بھی ایک بچہ بلڈنگ کے ملبے کے نیچے زندہ ملا تھا۔ تو ایسی پوری معلومات، مناسب معلومات اور سچی معلومات لے کر کیا کرنا ہو، فیچر لکھا جائے تو بہت زیادہ اثر انداز اور مؤثر ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے۔ عزیز طلباء طالبات، اس کا اگلا حصہ جو ہے انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں اس کو مکمل کرنے کی اور پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ جب بھی پڑھایا جائے گا تو اس کی کوشش یہ کرنا ہے کہ اس کو انفرادی طور پر بھی اپنی درسی کتاب کو لے کر اس کو پڑھنا ہے، مطالعہ کرنا ہے، تاکہ یہ فیچر نویسی جو ہے، تو خبر اور فیچر نویسی میں جو فرق ہے وہ ہمارے ذہن میں ذہن نشین ہو جائے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء طالبات، فیچر نویسی کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے۔ پچھلے 2 لیکچروں میں فیچر نویسی اور خبر میں ہم فرق دیکھ رہے تھے اور قسموں کو بھی دیکھ چکے ہیں۔ اب صفحہ نمبر 154 پہ فیچر کے موضوعات کے ماخذ، کیا ماخذ ہے دیکھو۔ صحافت کے شعبے میں کام کرنے والے لوگوں کو طرح طرح کے افراد سے ملاقات کے مواقع ملتے ہیں۔ ان کے علاوہ ان کے اپنے مشاہدات، تجربات، مختلف اخباروں میں شائع ہونے والی خبروں، رسائل، کتابوں، ٹیلی ویژن کی خبروں وغیرہ سے فیچر کے موضوعات مل جاتے ہیں۔ اس قسم کے ذرائع درجہ ذیل ہے، یعنی بہت سے ذرائع ایسے ہیں جہاں سے ہم ان کو لے سکتے ہیں، جس کا ماخذ یعنی اس کا اخذ کر سکتے ہیں، حاصل کر سکتے ہیں۔ یعنی فیچر لکھنے کے لیے بہت سے ذرائع ہیں، اخبارات ہے، رسائل ہے، کتابیں ہے، تجربات ہے، مشاہدات ہے، آنکھوں دیکھا کوئی حال ہے، ان تمام چیزوں پر ہم فیچر لکھ سکتے ہیں۔ اس میں پہلی دیا ہے خبریں۔ اخبار میں شائع ہونے والی خبریں مختلف رسائل کے خاص نمبر، کتابیں یا ٹی وی پر پیش کیے گئے واقعات دیکھ کر ذہن میں فیچر کا خاکہ تیار ہو جاتا ہے۔ ان کے متعلق مزید معلومات حاصل کرنے، انٹرویو لینے اور ان پر غور و خوض کرنے سے ایک اچھے فیچر کے لیے بآسانی مواد حاصل ہوتا ہے۔ اب دیکھو، انسان کے ذہن میں ایک مرتبہ کنٹینٹ بیٹھ گیا، مواد بیٹھ گیا، کہ انسان کیا کرتا ہے، فوراً اس چیز پر اپنی قلم کو حرکت دیتا ہے۔ تو انہوں نے یہی بات کہی کہ خبریں اگر دیکھ رہے، ہم پڑھ رہے، تو ہمارے ذہن میں فوراً فیچر کے بارے میں ایک مواد، ایک کنٹینٹ ہمارے اندر تیار ہو جائے۔ دوسرا دیا ذاتی تجربات۔ کبھی انسان اپنے ذاتی تجربات سے بہت اہم کارنامہ انجام دیتا ہے۔ صحافت کے شعبے میں، جرنلزم کے شعبے میں خبروں کے حصول میں، حصول بار بار ایک لفظ آئے گا، حصول کے معنی ہوتے ہیں حاصل کرنا۔ حصول اس کے مطلب ہوتا ہے حاصل کرنا، حصول کرنا، حاصل کرنا۔ اب دیکھو کیا بتایا جا رہا ہے کہ ذاتی تجربات میں، صحافت کے شعبے میں خبروں میں حصول آنے والی تجربات میں سے بعض تو فیچر کی تیاری میں کام آتے ہیں اور بقیہ شخصی تجربات کے ذخیرے کا حصہ بن کر رہ جاتے ہیں۔ بس اسٹینڈ پر پھیری والوں کی تنظیم کا قیام۔ اس قسم کی خبر پڑھ کر پھیری والوں کی تعداد، ان کے پیشے میں مشکلات، ان کی آمدنی، ان کے گزر بسر کے مسائل جیسے معاملات کا احاطہ کر کے فیچر لکھا جا سکتا ہے۔ اس میں اعداد و شمار اہم نہیں ہوتے، بلکہ ان کی زندگی کی حقیقی تصویر پیش کرنا مقصود ہوتا ہے۔ یہاں دیکھ کتنے اہم بات بتائی گئی ہے کہ جیسے بس اسٹینڈ پہ پھیری والے بیچارے چلاتے ہیں، الگ الگ طرح کی چیزیں لے کر آتے ہیں، گرمی میں، سردی میں، بارش میں تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، مصیبتیں برداشت کرتے ہیں، لیکن ان کی بھی ایک تنظیم ہوتی ہے جن کو ہم یونین کہتے ہیں۔ تو وہ یونین، ان کی ایک یونین ہے، تو ان کی جب یونین کے بارے میں معلومات ہو جائے تو ان کی کتنی تعداد ہے، ان کی آمدنی کیا ہے، ان کے سامنے مسائل کیا ہے اور کن مسائل سے وہ دوچار ہے، وہ تمام معلومات لے کر اس کے اوپر بھی کیا لکھا جا سکتا ہے، فیچر لکھا جا سکتا ہے۔ اس کو ذاتی تجربات کہتے ہیں۔ ملاقات، یعنی اس کو گفتگو کہیں گے۔ کیا کہیں گے ملاقات میں؟ تیسرا، ایک صحافی کے لیے بہتر تحریری صلاحیت اور اس کے لیے زبان کا گہرا علم ضروری ہے، اسی طرح بات چیت کا ہنر بھی اس کے پیشے کی ایک اہم ضرورت ہے۔ اسے کبھی اعلیٰ افسران کے ساتھ بات چیت کی ضرورت پیش آ سکتی ہے اور کبھی کسان، مزدور، فنکار، کھلاڑی اور کمپنیوں کے مالکان کے ساتھ مختلف موضوعات پر گفتگو کرنی پڑ سکتی ہے۔
इसी गुफ्तगू के दौरान उन अफराद की शख्सियत के अनोखे पहलू नुमाया होते हैं। अब यहाँ आगे दिया उन्होंने, मसलन विदर्भ में अपना खेत फरोख करके चावलों की किस्मों पर तहकीक करने वाले श्री खोबड़ागढ़े ने मुहक्किक न होने के बावजूद इस मैदान में अहम मालूमात हासिल करके समाजी फलाह और एक अहम काम अंजाम दिया। इस किस्म के अफराद या उनके खानदान वालों से मिलकर उनकी शख्सियत के कई अनोखे पहलू मालूम किए जा सकते हैं। यहाँ बताया गया है कि जब हम कहीं जा रहे हैं, हम जब किसी के बारे में मालूमात हासिल कर रहे हैं, तो ऐसा इंसान जिसने अपना सब कुछ कुर्बान किया हो और तहकीक करके नई चीज क्या की गई हो, पेश की हो, तो ऐसे इंसान से मुलाकात करके, उससे गुफ्तगू करके, उनके रिश्तेदारों से मिलकर उससे बातचीत करके, कभी कभी बातचीत में इंसान खुल जाता है, तो जो चीज अभी तक कभी उसने किसी से इजहार नहीं किया हो उस बातों का इजहार करता है। तो फीचर लिखने वाला उन्हीं बातों को क्या करता है, कैच कर लेता है, पकड़ लेता है और उसी पर मौजू फीचर लिखना शुरू कर देता है। मुशाहिदात, जो चीजें देखी जाती है, सहाफी किसी राह से गुजर रहा हो तब भी उसे किसी न किसी खबर की भनक लग ही जाती है। अब कहीं सहाफी जा रहा है और कोई चीज नजर आ जाए और वो काबिल जिक्र हो तो फौरन उसको क्या कर लेता है, वो पकड़ लेता है, अपना कलम क्या करता है, उस पर अपने कलम से उसके बारे में लिखना शुरू कर देता है। इस सलाहियत के बगैर इस शोबे में कामयाबी हासिल करना दुश्वार है। यानी सहाफी जो है बहुत मुतफक्किर रहना चाहिए, हर जगह उसकी निगाह होना चाहिए, बहुत ज्यादा चाक और चौबंद होना चाहिए। इसी तरह फीचर लिखने के लिए मखसूस नजर और शऊर की जरूरत होती है। अपने गर्दोपेश वाक़ होने वाली सरगर्मियों का मुशाहिदा करके इनमें फीचर का मौजू तलाश कर लेना एक सहाफी की अहम खूबी है। यानी सहाफी के लिए बहुत जरूरी है कि अतराफ व अपनाफ में, आजू और बाजू में, इधर और उधर, दाएं बाएं और जहां भी जा रहा हो अपनी नजरों को कैसे रखे, बोलो, हाँ, बहुत होशियारी के साथ रखे। कोई ऐसा पहलू या कोई ऐसी बात जो लोगों के सामने पेश की जा सकती हो वो उसको नजरअंदाज न करे, बल्कि उस पर क्या करे, फीचर लिखे या कोई और अच्छा मजमून तैयार करे। फिर उसके बाद एक सहाफी की अहम खूबी है तजुर्बा से वाकयात का पस मंजर और मुतालिका मालूमात हासिल करके उनके असरात का जायजा लेने की सलाहियत फीचर लिखने में मुआविन साबित हो सकती है। मतलब यहाँ की कहीं ऐसी जगह है जहां पूरे शहर की गंदगी फेंकी जा रही हो, लेकिन वहां फेंकने से क्या नुकसान होगा, आने जाने वालों को कितना नुकसान होगा, वहां बीमारी कितनी बढ़ सकती है, ऐसे मौजूद भी वो ले सकता है। माह सियाम में शाये होने वाली एक खबर, मुअम्मर होने के बावजूद कुली ने रोजे रखे। माह सियाम रमजान के महीने में एक खबर शाये होती है, और क्या खबर शाये हुई कि एक बुजुर्ग ने, एक बड़ी उम्र वाले ने, मुअम्मर यानी बड़ी उम्र वाला इंसान, ज़ईफ और बड़ी उम्र वाले बुजुर्ग अपने एतबार से, तो ऐसे इंसान ने, वो भी कुली, सारे लोगों का क्या उठाने वाला, बोझ उठाने वाला, सामान उठाने वाला, बताए रेलवे स्टेशन पर होते, बस स्टैंड पर होते, ऐसे इंसान ने गर्मी की शिद्दत के बावजूद भी क्या रखे, पूरे रमजान के रोजे रखे। मजीद तहकीकात की जाए तो फीचर के लिए अहम मालूमात हासिल हो सकती है। खेत में बैल की जगह आदमी का इस्तेमाल, पिछली मरतबा आया था इनकलाब में ये न्यूज आई थी, खबर आई थी कि किसान इतने गरीब हो चुके हैं कि उनके पास अपने खेत में हल चलाने के लिए बैल भी नहीं है, तो अपने बच्चों को, 2 बच्चों को बैल की जगह क्या किया, बोलो, काम पे लगाया और खुद किसान क्या कर रहा है, हल चला रहा है। ऐसे वाकयात। चाय की दुकान चलाकर अपने बच्चे को कलेक्टर बनाया, यानी मुख्तसर छोटी छोटी बातों पर या छोटे छोटे पेशे में रहते हुए भी अपने बेटों को आला तालीम से सरफराज किया। तामीरी काम के लिए बेकार मोटरसाइकिल का इस्तेमाल, यानी एक मोटरसाइकिल पड़ी हुई थी लेकिन तामीरी काम होता है, जैसे अपनी जुबान में स्लैब वगैरह होता है, तो उसके लिए लगने वाली जो मशीन होती है, तो उस मशीन की जगह उन्होंने क्या किया, बेकार जो मोटरसाइकिल पड़ी हुई थी उसको इस्तेमाल में लाया। इस किस्म के खबरों पर दिलचस्प फीचर लिखे जा सकते हैं। इसके लिए हमेशा मौजूआत की तलाश में रहना जरूरी होता है ना, हर वक्त सहाफी जो है उसको मुतफक्किर रहना पड़ेगा और फिक्रमंद रहना पड़ेगा, और वो खुद ब खुद उसे ऐसे मौजूआत तलाश करने होंगे। फीचर नवेसी के सिलसिले में एहतियात। अब हर चीज के बारे में एहतियात जरूरी है कि किन किन बातों का एहतियात किया जाए। सहाफत को अब तिजारत की हैसियत हासिल हो चुकी है, इसलिए कारीन की जरूरत का ख्याल या जरूरियात का हमेशा ख्याल रखा जाता है। अखबारों के मालिकान कारीन के ज़ौक़ की तस्कीन का सामान मुहैया करने की पूरी कोशिश करते हैं। अब लफ्ज़ तस्कीन आया, अब इसके माने होंगे इत्मीनान। क्या माने होगा, इत्मीनान, यानी अखबार लिखा जा रहा है तो पढ़ने के बाद हमें इत्मीनान हो, हमें उसके बारे में हम मुतमईन हो जाए, इत्मीनान बख्श उसके अंदर क्या हो जाए, मालूमात हो जाए।
قارئین کی تعداد پر اخبار کی فروخت منحصر ہوتی ہے. پڑھنے والے جتنے ہوں گے اتنے اخبار کیا ہوں گے؟ فروخت ہوں گے. تو اخبار والے کو قارئین پر کڑی نظر رکھنی ہے. اس لیے قارئین کی ضروریات اور پسند کا خیال خاص طور پر یعنی پسند کا خاص طور پر خیال رکھا جاتا ہے. مطلب قارئین چاہتے ہیں کہ ہمیں کہانیاں پڑھنے ملے تو اخبار میں قارئین کے لیے کہانیاں بھی ہو. قارئین چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی انعامی مقابلہ بھی رکھا جائے اس میں تو چھوٹے چھوٹے انعامی مقابلے بھی رکھے جائے. اہم معلومات کے ساتھ اس کا بھی اضافہ کیا جاتا ہے. اب پہلا ہے قارئین کی دلچسپی. اب جس علاقے میں جو دلچسپی ہے اس دلچسپی کو مد نظر رکھتے ہوئے اخبار کو کیا کیا جائے؟ ترتیب دیا جائے. صحافت میں قارئین کو غیر معمولی اہمیت حاصل ہے. یعنی بغیر قاری کے پڑھنے والے نہیں رہیں گے تو اخبار کی اہمیت ہی نہیں رہے گی. انہی کے ذریعے اخبار کا کاروبار چلتا ہے اور اسے مقبولیت حاصل ہوتی ہے. اسی لیے قارئین کی دلچسپی کے پیش نظر اخبار میں مختلف تحریروں کو جگہ دی جاتی ہے. اگر اخبار دیہی علاقوں میں پڑھا جاتا ہو تو وہاں کے قارئین کی دلچسپی اور پسند کا خیال رکھنا ضروری ہے. ان کے لیے مناسب موضوعات اور زبان کو ترجیح دی جاتی ہے. جس علاقے میں جو چیزیں پیش آتی ہے یا جن چیزوں کی ضرورت ہے انہی چیزوں کے اخبار میں کیا کی جائے؟ جگہ دی جائے. حتیٰ کہ پڑھنے والے قاری اگر بھی کوئی مضمون لکھتا ہے تو اس کے مضمون کو بھی شائع کیا جائے جس کی وجہ سے پڑھنے والوں میں اور اضافہ ہوگا. وقت کی اہمیت یہ تو ہر جگہ ضروری ہے اور اسلام نے ہم سب کو سکھا دیا ہے. نماز کی ترتیب ہے، نماز کی ترتیب ہی نماز کے اوقات ہی ہم کو کیا بتا دیتے ہیں؟ وقت کی اہمیت اور وقت کا ٹائم ٹیبل. فیچر لکھتے وقت اس کی منصوبہ بندی اس طرح کی جاتی ہے کہ وقت کی ضرورت کے لحاظ سے حسب حال ہو. بر وقت پیش کی جانے والی تحریریں دلچسپی سے پڑھی جاتی ہے. خبریں پرانی ہو جائے تو ان پر لکھے گئے فیچر قارئین میں دلچسپی کھو بیٹھتے ہیں. جیسے کوئی آج واقعہ ہو گیا تو فوراً اس کے بارے میں ہم کل کے اخبار میں معلومات دے دیں، اس کے بارے میں فیچر لکھے. ورنہ آج کوئی حادثہ ہو جائے اور 2 مہینے کے بعد اس کی خبر شائع کی جائے تو پڑھنے والوں میں وہ دلچسپی نہیں رہتی. انوکھا پن، ایک نرالا پن، ایک الگ اس کی پہچان ہو. کیا ہو؟ دیکھو، فیچر محض خبروں کی تفصیل نہیں ہوا کرتا. خبر کے پس پردہ احساسات اور خیالات کو فیچر میں جگہ دینا ضروری ہے. ان کا انوکھا پن فیچر کی جان ہے. فیچر میں خبر ہی کو دہرایا جائے تو پڑھنے والوں کے لیے دلچسپ نہیں ہوتی. اس لیے اس خبر کے متعلق تجسس کو بیدار کرنا اور دلچسپی کو بڑھانا ضروری ہوتا ہے. اس خبر سے متعلق انوکھے پہلوؤں کا بیان ہی فیچر کو دلچسپ بناتا ہے. یہاں اہم بات ایک بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ اخبار میں جو خبر آئی ہے صرف اس خبر کو ہائی لائٹ نہیں کرنا ہے، اس خبر کے پیچھے اس کے پیچھے پشت پر کیا کیا باتیں ہیں، کیا کیا وجوہات ہے، ان کو معلوم کرے، باریکی حاصل کرے اور اس کو بیان کرے تاکہ قارئین کی کیا ہو جائے؟ کانوں کو باتیں بھلی معلوم ہو جائے یا پڑھنے والے کو دلچسپی ہو جائے یا اطمینان ہو جائے. اس کا تجسس جو ہے وہ بیدار بھی ہو جائے اور اس کو اطمینان بھی مل جائے. قارئین کی دلچسپی، پڑھنے والے کے لیے دلچسپی کچھ اور ہے اور اخبار میں کچھ اور آ رہا ہے تو ایسے وقت میں اخبار کیا ہو جاتا ہے؟ اس کے سامنے کوئی اہمیت نہیں رکھتا. اس کے لیے قارئین کو مد نظر رکھتے ہوئے اخبار میں ترتیب دی جائے. فیچر کی منصوبہ بندی کرتے وقت اس بات کا خاص خیال رکھا جاتا ہے کہ قارئین کی دلچسپی شروع سے آخر تک برقرار رہے. یہ ہر فیلڈ میں ضروری ہے کہ جس میں قارئین ہو یا کوئی اور شعبے سے تعلق رکھنے والے، مطلب یہاں پڑھنے والے ہیں یا کسی اور شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ رہتے ہیں، ان کے لیے دلچسپی برقرار رکھنا یہ بہت ہی ضروری ہے. ورنہ ایک مرتبہ انسان اعتماد کھو بیٹھتا ہے پھر کبھی اس چیز کو ہاتھ نہیں لگاتا. اس مقصد کے لیے فیچر کا موضوع، مرکزی خیال، ذیلی عنوانات، تجزیہ، تصاویر اور مختلف جدولوں کے سلسلے میں غور و خوض کرنا ضروری ہوتا ہے. تصاویر کہاں دستیاب ہوں گی، مواد سے متعلق تصاویر کس طرح پیش کی جائے، اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے. ایک تصویر 1000 لفظوں پر بھاری ہوتی ہے. اس قسم کی منصوبہ بندی سے فیچر لکھنا آسان ہو جاتا ہے. اپنے آپ ہمیشہ اخبار پڑھتے ہیں. انقلاب میں کبھی کبھی حالات حاضرہ پر پوری تفصیل نہیں، پوری معلومات نہیں، بلکہ ایک چھوٹا سا کارٹون، آپ کی زبان میں کارٹون کہ اپنی زبان میں کارٹون کہیں گے، تصویر کہیں گے، ایک چھوٹی سی تصویر بنائی جاتی ہے. اس کو زیادہ ہائی لائٹ یہ نہیں رہتا ہے بلکہ پینسل سے بنائی جاتی ہے، ہلکے کلروں سے بنائی جاتی ہے اور وہ صرف تصویر کیا کی جاتی ہے؟ پیش کی جاتی ہے. پڑھنے والے صرف تصویر کو دیکھتے ہیں اور حالات کا جائزہ لے لیتے ہیں اور سمجھ جاتے ہیں کہ کیا نیوز ہے اور کیا خبر ہے اور اس سے ان کو اطمینان بھی ہوتا ہے، دلچسپی ان کی برقرار رکھتی ہے اور دوسرے دن کے اخبار کا انہیں انتظار رہتا ہے. فیچر کا طرز تحریر، یعنی فیچر لکھا جاتا ہے اس کا کیا طرز ہو، کیا تحریر ہو. فیچر کی تشکیل بظاہر خبر ہی کی طرح ہوتی ہے. ہم دیکھ رہے شروع سے آخر تک
شروع میں وہ جو چیز آتی ہے اس کو خبر کہتے ہیں، اسی کو تفصیلی معلومات دے کر اس کو آگے بڑھایا جاتا ہے، اس کو فیچر کہا جاتا ہے. لیکن اس کے انوکھے پن کا خیال رکھنا ضروری ہے، لیکن اس کے اندر تھوڑا سا علیحدہ پن ضروری ہے. فیچر کے ابتدائی حصے میں خبر کا تجزیہ کیا جاتا ہے، جس کو ہم لوگ انالیسس کہتے ہیں. جب خبر آ جاتی ہے تو اس کو الگ الگ حصوں میں منقسم کیا جاتا ہے، اور قارئین کے تجسس کو بیدار کرنے کے بعد درمیانی حصے میں اس پر بحث کی جاتی ہے. شروع میں جو نیوز آئی ہے اس کا تجزیہ کرنا، درمیان میں جو نیوز کے بارے میں قارئین سے بحث کرنا، آخر میں فیچر لکھنے کا مقصد اور توقعات کو بیان کیا جاتا ہے. آخر میں وہ ریزلٹ بیان کیا جاتا ہے کہ کیا ہونا چاہیے تھا اور کیا ہو رہا ہے. فیچر کا مقصد اس موضوع پر سیر حاصل معلومات فراہم کرنا، زندگی کے کسی اہم پہلو سے واقف کرانا نہیں ہے، اس لیے اس کی زبان آسان اور عام فہم ہو. یہ اہم بات ہے کہ زبان جب استعمال کی جائیں گے تو عام ہو، یعنی ہر انسان کی سمجھ میں آ جائے. ورنہ زبان اگر بہت زیادہ فصیح استعمال کی جائے تو زبان فصیح استعمال کرنے کی وجہ سے جو عام قارئین ہیں، جو ایسے قارئین ہیں جو عام فہم زبان سمجھتے ہیں لیکن فصیح زبان سمجھ میں ان کے نہیں آتی، تو ہم نے تو اچھے انداز میں لکھ دیا لیکن سب تک وہ بات پہنچی نہیں ہے. اور اخبار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بات جو ہو ہر انسان تک، ہر فرد تک پہنچ جائے آسانی سے. ثقیل الفاظ اور مشکل تراکیب. اب ثقیل لفظ ہے، کیا لفظ ہے؟ ثقیل. اب کیا لفظ آیا ہے؟ لفظ آیا ثقیل. اب ثقیل کے معنی کیا ہوتا ہے؟ بھاری. کیا معنی ہوتے ہیں؟ بھاری. اپنی زبان میں اس کو لفظ سب سے آسان لیں گے مشکل، سب سے آسان لفظ لیں گے مشکل. ثقیل لفظ ہے، ثقیل کے معنی ہوتے ہیں مشکل، یعنی مشکل الفاظ سے ہم گریز کریں. گریز کرنا مطلب بچنا، اور مشکل تراکیب کے استعمال سے پرہیز کرے. اب دیکھو لفظ آتا ہے گریز اور دوسرا لفظ آتا ہے پرہیز. تو گریز اور پرہیز یہ دونوں لفظ کے معنی ہو جاتے ہیں بچنا، پرہیز کرنا، احتیاط کرنا، رکنا، ٹھہرنا، بچنا. تو یہاں دیکھو کیا ہے، تو مختصر جملے تحریر کو سمجھنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں. فیچر لکھنے سے پہلے مطالعہ اور تیاری ضروری ہے. یعنی جب بھی کوئی ہم فیچر لکھ رہے ہیں تو فیچر کے بارے میں ہمیں معلومات ہونا بہت ضروری ہے. اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ مطالعہ کرنا پڑے گا. اگر ہم کو 10 پیراگراف لکھنا ہے تو کم سے کم ہم کو 100 پیراگراف پڑھنا پڑے گا. پہلے ہم اس کی اسٹڈی کریں گے، تیاری کریں گے، پھر جا کر ہم اپنی معلومات کو جب پیش کریں گے مطالعے کے نقطۂ نظر سے تو ہماری معلومات یا ہمارا فیچر مستند مانا جائے گا اور اس پر لوگ بھروسہ کریں گے. صحافت کی ترقی کے سبب مختلف علاقوں میں اخبارات و رسائل کثیر تعداد میں شائع ہو رہے ہیں. آج بھی دیکھیں گے اخبارات پورے دنیا کے کونے کونے میں، گاؤں کے گلی گلی میں پہنچ جاتے ہیں. جدید ٹیکنالوجی نے اس شعبے کو ترقی کی شاہراہ پر کھڑا کر دیا ہے. ترقی کی شاہراہ پر کیا کر دیا؟ کھڑا کر دیا. اب ترقی تو ترقی ہے لیکن لفظ یہاں آیا شاہراہ. کیا لفظ آیا؟ شاہراہ. اب شاہ اگر الگ سے لیں گے تو شاہ کے معنی ہوتے بڑا، راہ کے معنی ہوتے راستہ. اپنی زبان میں شاہراہ کہتے ہیں ہائی وے کو. کس کو کہیں گے؟ ہائی وے کو. شاہراہ نے بڑی راستہ، بڑا راستہ یا بڑی راہ. تو بڑے راستے کو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے ہائی وے. چوڑا راستہ، لمبا راستہ، بڑا راستہ کھڑا کر دیتا ہے، یعنی بتائے کہ راستہ بالکل صاف کر دیتا ہے. بریکنگ نیوز کے زمانے میں خبریں بہت جلد لوگوں تک پہنچ جاتی ہے. آپ نے دیکھے ہوئے ٹی وی پر بار بار ایک ہی خبر کئی مرتبہ پیش کی جاتی ہے. بریکنگ نیوز کمنگ سون، بتایا جا رہا ہے کہ یہ بتایا جائیں گے، آپ کو بتایا جائیں گے. اتنی مرتبہ پیش کیا جاتا ہے کہ وہ انسان کے ذہن میں وہ نیوز کیا ہو جاتی ہے؟ بیٹھ جاتی ہے. لیکن ان خبروں کے متعلق ان کے تجسس کی تسکین کے لیے فیچر کی ضرورت محسوس کی جاتی ہے. نیوز 1-2 لائن کی ہوتی ہے، یہ حالات ہے، یہ ایسا ہوا بس. لیکن اس کے پیچھے کیا معاملہ تھا، اس کے بعد کیا ہوا، وہ کس سے جڑا ہوا تھا، کیا معاملات تھے اس کو بیان کرنے کے لیے فیچر کا لکھنا ضروری ہے. فیچر کا لکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. لیکن ان خبروں کے متعلق ان کے تجسس کی تسکین یعنی اطمینان کے لیے فیچر کی ضرورت محسوس کی جاتی ہے. اسی لیے فیچر کو مقبولیت حاصل ہو رہی ہے اور فیچر لکھنے والوں کے لیے صحافت کے شعبے میں بہتر روزگار کے مواقع موجود ہے. آج اس طلباء طالبات یہاں آخر میں جو میسج ہمیں دیا گیا ہے، جو پیغام دیا گیا ہے اس کے ذریعے، وہ پیغام یہ ہے کہ یہ جو شعبہ ہے فیچر نویسی، مطلب اخبار، صحافت، جرنلزم، جرنلسٹ، جو آپ کا بی اے یا بی کام یا بی ایس سی ہونے کے بعد اگر آپ اس فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں تو ممبئی یونیورسٹی میں اس کے لیے اردو میں کورسز ہے، جرنلزم کورسز ہے، اور صرف دن میں 2 گھنٹے کی کالج ہوتی ہے یونیورسٹی کے اندر، پورا ڈپارٹمنٹ ہے اس کے لیے.
اور مختلف اخبارات کے ایڈیٹر وہاں آتے ہیں، لیکچر دیتے ہیں اور پریکٹیکلی طور پر آپ کو سکھاتے ہیں کہ صحافت کیا ہوتی ہے، فیچر کس طرح لکھا جاتا ہے، خبریں کس طرح تیار کی جاتی ہے. اور اسی وقت آپ جب اس میں اسٹڈی کرتے رہیں گے، پڑھائی کرتے رہیں گے، اسی وقت آپ کو موقع فراہم کیے جائیں گے اس میں اخبارات میں لکھنے کے بھی اور اخبارات میں جاب کے. یعنی یہاں ایک میسج دیا گیا ہے کہ یہ جو شعبہ ہے جرنلزم، فیچر جہاں لکھا گیا ہے نیوز پیپر، یہ جو شعبہ ہے یہ انسان کی زندگی کے لیے روزگار فراہم کرتا ہے، یعنی جاب ملازمت دیتا ہے. اس کے لیے اہم شعبہ ہے زندگی کے لیے. اس کے لیے آپ کو 12th میں یہ دیا گیا ہے تاکہ فیچر کس طرح لکھا جاتا ہے، یعنی خبریں کس طرح سے تیار کی جاتی ہے. اگر یہ سمجھ میں آ جائے تو اس سے ہمارا روزگار کیا ہو جاتا ہے، جڑ جاتا ہے. کتنے بچے ایسے جو بی اے، بی کام اور بی ایس سی کرنے کے بعد اس یعنی جرنلزم کا کورس کرتے ہیں اور جس کے بہت سے فوائد ہے. کارڈ ملنے کے بعد کتنی سہولتیں ہیں، پریس کا کارڈ ملنے کے بعد کتنی سہولتیں ہیں، وہ تمام آپ کو میں نے پچھلے سال بھی بتایا تھا. اور مزید معلومات کبھی موقع ملا تو آپ کو فراہم کی جائیں گی. تو اس کے بہت سے فائدے ہیں جرنلزم کورس کے. تو آئندہ انشاءاللہ جو بچے اس فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں ان کو ایسے مواقع فراہم کیے جائیں گے. تو فیچر نویسی اور خبر اور فیچر نویسی، اخبار، صحافت، ان تمام چیزوں کے بارے میں اس کے متعلق ہم نے باریک بینی سے اس کا مطالعہ کیا ہے اور یہ ہمارے زندگی سے منسلک حصہ تھا. اس کے لیے یہاں پیش کیا گیا ہے. اس کے سوال جواب انشاءاللہ آئندہ آپ کو بھیجے جائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.